اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی ایک آدمی گنجا، اچھا گنجا جانے نا، ٹکلا، اپنی زبان میں بولیے ٹکلا. اچھا ایک آدمی تھا کوڑھی، کوڑ کا مرض تھا اس کو، کوڑھی. اور تیسرا آدمی تھا اندھا. دیکھیے اندھا الگ ہے، کانا الگ ہے. کانا اسے کہتے ہیں جس کی ایک ہی ڈبری ہو. ارے ایک ٹھو ڈبرا ڈبی ایک چراغ ہو اسے کانا کہتے ہیں. اور جس کی دونوں غائب ہو اسے اندھا کہتے ہیں. اب اللہ کا حکم، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، غریب بھی تھا، کہ جاؤ یہ تینوں کو دولت دو، ہم تھوڑا آزمانا چاہتے ہیں. تو گنجے کے پاس آیا، اللہ کا فرشتہ انسان بن کے آیا، بولا کہ کہو بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ بولا کیا گزرے گی، پاس میں پیسہ نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، آئیے سر پہ بال نہیں ہے. بولا اگر تمہارے سر پہ بال آ جائے تو کیسا لگے گا؟ بولا ہاں تب تو ہم ہیرو ہو جائیں گے، تب تو بیچ میں مانگ سلمان خان. تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو تمہارے سر پہ بال آ جائے گا. یہ اللہ کے فرشتے اس ٹکلے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جہاں تک ہاتھ گیا بال آ گیا، بہترین بال. بڑا خوش ہوا وہ آدمی، وہ ٹکلا بڑا خوش ہوا کہ ٹکلا پن ختم. اب وہ فقیر جانے لگا تو ٹکلے نے کہا کہ دیکھیے ہم کو تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کچھ دے دیجیے نا. بولا تم کو کون سا مال پسند ہے؟ بولا ہم کو گائے پسند ہے. بولا ٹھیک چلو ایک گبھین گائے اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو دے دی کہ چل اس کو پال، اسی میں برکت ہے. آگے بڑے کوڑی ملا، اس کے قریب بیٹھا، بولا کیا حال ہے؟ بولا کیا حال ہے؟ بدن میں کوڑ کی مرض ہے، کوئی آدمی میرے نزدیک نہیں بیٹھتا، کھانے کو ترس رہا ہو. اور قربان جی کہہ کہ تمہاری کوڑ کی بیماری چلی جائے تو کیسا محسوس کرے گا؟ بولا بہت اچھا محسوس کروں گا، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے. تو اللہ کے فرشتے ہاتھ پھیرے، جہاں بیماری تھی ختم، جسم صحیح سلامت ہو گیا. کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا کہ مجھے اونٹ پسند ہے. چل ایک گبھین اونٹ دے دیا. آگے بڑھے، وہ اندھا ملا، بولا کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بولا کیا کروں، آنکھ نہیں تو سنسار نہیں، دنیا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، بس بیٹھا رہتا ہوں، کسی کا محتاج رہتا ہوں، کوئی سہارا دے کر پخانہ پیشاب کرواتا ہے، بس جی رہا ہوں. تو اللہ کے فرشتے نے کہا اگر تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ کہا ہاں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھ میں روشنی آ گئی، اچھا ہو گیا، بڑا خوش ہوا. تو اللہ کے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ مجھے بکری پسند ہے. کہا کہ چل ایک گبھین بکری تو لے لے. بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں. اللہ کے فرشتے چلے گئے. کچھ سالوں کے بعد جب یہ لوگ مال والے ہو گئے، جس کو گائے دیا تھا گائے ہزاروں ہزار گائے کا مالک بن گیا، بڑا پیسہ والا بن گیا. جس کو اونٹ دیا تھا کروڑ پتی بن گیا. اور قربان جاؤ جس کو بکری دیا تھا وہ بھی کروڑوں میں کھیل رہا ہے. تو اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی، ارے بولو کہ اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے. اللہ دینا بھی جانتا ہے، اللہ لینا بھی جانتا ہے. تو سنو اللہ نے پھر اسی فرشتے کو انسان بنا کر بھیجا کہ اب جاؤ یہ تینوں کے پاس میں ذرا امتحان لو کہ دیکھیں یہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے. پہلے گنجا کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، سلام دعا ہونے کے بعد گنجے نے کہا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کیسے آیا؟ بولا کہ دیکھو بھائی میں فقیر آدمی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کہیں سفر میں اپنا گھر جانا ہے، تھوڑے بہت مجھے مال چاہیے، رقم چاہیے، پیسہ چاہیے. یا تو ایسا کرو ایک گائے دے دو، میں اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا. تو ٹکلے نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ دولت اتنی مشکل سے میں نے جمع کی ہے اور تمہیں گائے دے دوں میں؟ اور قربان جائیے اللہ کے فرشتے نے اسے یاد دلایا کیا تم ٹکلا نہیں تھے؟
बोला नहीं नहीं, हमारे सर में शुरू बचपने से हम बाल है, कभी टकला हुए नहीं हम। हाँ, कभी टकला नहीं हुए, हम गरीब नहीं थे, हम तो शुरू का खानदानी अमीर हैं। बोला अच्छा ठीक है, नहीं देगा? बोला नहीं नहीं, हम ये पैसा नहीं देंगे। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा कि ठीक, अगर तू अपनी बात पे अगर झूठा है तो अल्लाह तेरी सारी दौलत को ख़त्म कर दे। इतना कहना था, इतना कहना था, अल्लाह के फरिश्ते का सर के बाल उड़ गए, जितनी गायें थी सब के सब मर गई, सब खत्म जैसे कि वैसे। वो रोता रहा, पैर पकड़ता। अब वो अल्लाह के फरिश्ते नजर कहाँ आएंगे, गायब हो गए। वो चले गए कोढ़ी के पास, उससे भी सवाल किया कि मैं मोहताज आदमी हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मुसाफिर आदमी हूँ, मुझे मंजिल पे जाना है, एक ऊँट दे दो। बोला ना ना भाई, क्या बात करते, एक ऊँट की कीमत है कि मैं ऐसे कैसे दे दूँ, ऐसे कैसे मुंह उठा के चलाया। तो अल्लाह का फरिश्ते ने याद दिलाया, क्या तुम कोढ़ी नहीं था? लोग तुमसे घिन करते थे, अल्लाह ने तुम्हें शिफा दी, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी। क्या तुम गरीब नहीं था, खाने खाने को मोहताज था? अल्लाह ने तुम्हें ये माल, ये दौलत का मालिक बनाया है। कहा कि ना ना, हम तो खानदानी आदमी हैं, खानदानी रईस हैं, खानदानी जमींदार हैं। बोला अच्छा ठीक है, अगर तू अपनी बात पे झूठा है तो कुर्बान जाओ। अल्लाह के फरिश्ते ने वही बद्दुआ करी कि या अल्लाह, इनकी सारी दौलत को खत्म कर दे, ये जैसा पहले था वैसे हो जाए। सारे ऊँट खत्म हो गए, मर गए, बदन में, जिस्म में कोढ़ की बीमारी पैदा हो गई। आगे बढ़े वो अंधा के पास, सलाम दुआ हुई, कुर्बान जाओ। कहा कि भाई देखो, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अल्लाह के नाम पर कुछ बकरियां दे दो ताकि उसे बेचकर मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँ। सुनो मुसलमानों, वो बंदा कहने लगा कि भाई तू मुसाफिर है, पहले बैठो, तुम मेरा मेहमान हो। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, तुम मेरा मेहमान हो, बैठो। बैठा, ओ फल लाया, ताजा फल खिलाया, पानी पिलाया, दूध पिलाया। बोला कि भाई तुम्हें कुछ बकरियां चाहिए? कुछ बकरियां नहीं, ये देखो मेरी बकरियां, हजारों बकरियां हैं, जितनी बकरियां चाहे सारे के सारे ले लो। ये बकरियां मुझे अल्लाह ने दिया है, फिर मेरा अल्लाह देगा हमको, मेरा अल्लाह हमको फिर देगा। एक दो चार नहीं, जितनी बकरियां चाहिए, जितनी चाहिए ले जाओ, मेरा अल्लाह फिर मुझे देगा। इसलिए कि मैं बहुत गरीब आदमी था, खाने खाने को मोहताज था, मैं आंखों से नाबीना था, अल्लाह ने बीनाई अता फरमाई। मैं गरीब था, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है। तुम अल्लाह के नाम पर मांग रहे हो, ले जाओ, जितना जी चाहे अल्लाह के नाम पर लेकर जाओ, सारी बकरियां लेकर चले जाओ, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह फिर हमको देगा।